وفي الأرضين بأبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطاهرين الهداة المهديين أما بعد قال الله تعالى عز اسمه بسم الله الرحمن الرحيم من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. معزز سامعین کرام، سورہ مبارک کے انعام قرآن مجید کا مشہور اور معروف صورت ہے، اور اس سورہ مبارکہ کی میں نے 160ویں آدھی آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. اس کے ضمن میں کچھ گزارشات آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں گا. شہداء کی پاک ارواح یقیناً یہاں پہ حاضر ہوں گے. تمام کی تصاویر عویزاں ہیں، جس کے بارے میں قرآن مجید نے بھی خراج تحسین پیش کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ وَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، تو جنہوں نے اپنے پاک ارواح راہ خداوندی میں نچاور فرمائے ہیں اور ان کی تصاویر ہمارے سامنے ہیں، اور وہ تمام کہ جو اس پاکیزہ راہ کے منتظر ہیں وہ تمام یہاں پر وہ اکابرین علماء کی شکل میں ہیں، ہماری خواتین کی شکل میں ہیں یا آپ جوانوں کی شکل میں ہیں، وہ سب یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. شہداء کے حوالے سے یہ کانفرنس ہے، اور امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے حوالے سے گزارش کروں گا کہ جو آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کر چکا ہوں، اس حوالے سے خدائے بزرگ فرما رہا ہے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، جو ایک حسنہ بجا لائیں، جو ایک نیک کام کریں، اللہ تعالیٰ اس کو اس کے بدلے میں 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے. اب گزارش آپ لوگوں کے سامنے یہ کرنی ہے کہ جتنی بھی تصاویر آپ دیکھ رہے ہیں یا جس شہید بزرگوار کے نام سے یہ کانفرنس یہاں پر بلائی گئی ہے، شہید بزرگوار علامہ سید عارف حسین الحسینی کی 34ویں برسی کے حوالے سے ان سب شہداء کو خراج تحسین میں ان الفاظ میں پیش کروں گا کہ انہوں نے راہ خداوندی میں جو سودا کیا ہے وہ بہت کامیاب سودا ہے، کہ اگر کوئی ایک نیک کام کریں اس کو خدا کے بدلے خدا اس کو اس نیک کام کے بدلے 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے. تو شہداء نے اپنی ایک ایک زندگی راہ خداوندی میں قربان کی ہے، اور خدا سے 10 زندگیوں کے سند لے بیٹھے ہیں. یہ تمام شہداء، تو یہ انتہائی بہترین سودا ہے کہ خدا سے انہوں نے 10 زندگیوں کے سند لیے ہیں. دوسری بات جو آپ لوگوں کے سامنے گزارش کروں گا وہ یہ ہے کہ چوتھے امام کا قول ہے، کمال الدین و تمام النعمہ میں نقل ہوا ہے، یہ امام کا قول ہے کہ من ثبت علی ولایتنا فی غیبت قائمنا اعطا اللہ اجرا الف شہید مثل شہداء احد و بدر. جو ہماری غیبت کبریٰ کے دور میں ہماری ولایت پر جو بھی بندہ قائم رہے، اس ایک ایک بندے کے لیے اجر خداوندی یہ ہے کہ جس طریقے احد اور بدر کے ہزار شہداء کے برابر ان کا اجر ہے. اب گزارش آپ لوگوں کے سامنے میں نے یہ کرنی ہے وہ یہ ہے کہ جو پاک تصاویر جن کے عویزان ہیں، انہوں نے تو راہ خداوندی میں اپنی جانیں نچاور کی ہیں، یہ شہداء ہے. ان سے بھی بڑھ کر ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان شہیدوں کی راہ پر قائم رہیں، ان شہداء کی یاد کو ہم تازہ رکھیں، ان شہداء کے ساتھ تجدید عہد کرتے ہوئے ہر لمحہ ان کو یاد کر لیں. اگر ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ان سے بھی بڑھ کر، شہداء سے بھی بڑھ کر، مجھ سے پہلے یہاں پہ کسی عالم دین نے ایک قول معصوم غالباً امام رضا علیہ السلام کو قول ہے کہ ہر نیکی سے بڑھ کر کوئی نیکی ہے، لیکن جو راہ خداوندی میں قتل کر دی جاتے ہیں ان سے بڑھ کر کوئی نیکی نہیں ہے. لیکن میں یہ گزارش کر لوں گا کہ شہداء سے بھی بڑھ کر اگر کوئی زندگی ہے تو وہ یہ ہے کہ اس دور میں جو ہماری اوپر جو ذمہ داری ہے، ان حالات میں راہ امام پر قائم رہنا، ولایت امام پر قائم رہنا، امام کے لیے کام کر جانا، یہ اتنی بڑی سعادت ہے کہ مولا فرماتے ہیں کہ ان کو 1000 شہداء احد کے برابر ثواب مل جاتا ہے. اور ولایت وہ کلمہ ورد زبان تو بالکل بھی نہیں ہے کہ ہم یہاں پر علماء بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی زیر نگرانی میں یہ گزارش یہ جسارت میں کر رہا ہوں کہ ہماری یہ بحث ہونی نہیں چاہیے کہ ہم علی ولی اللہ پڑھیں یا نہ پڑھیں، کس طریقے سے پڑھیں کس طریقے سے نہ پڑھیں. یہ بہت جھوٹی بات ہے. ولایت ایک مسلسل دعوت حق ہے، مسلسل دعوت فکر ہے، جس کو حضرت صدیقہ کائنات نے اپنے خطبہ فدق میں بھی اس جملے کو کوٹ کیا ہے
یہ لڑنے والا مسئلہ نہیں ہے کہ ہم اس کے بارے میں آپس میں دست و گریباں ہو جائے. ولایت ایک مسلسل سسٹم کا نام ہے کہ جس کے بارے میں صدیقہ طاہرہ فرماتی ہیں کہ ولایتنا نظام للملہ و امامتنا امان للفرقہ. ان کی ولایت مسلسل سسٹم کا نام ہے, نظام کا نام ہے, اور اس نظام کے لیے ہمارے علماء, آپ جیسے جوان, خواتین, بچے مسلسل جو محنت کر رہے ہیں, یہ اسی نظام کے لیے ہم کر رہے ہیں جس کے لیے حضرت صدیقہ کائنات نے اپنے خطبہ فدق میں ارشاد فرمایا تھا. میں خراج تحسین پیش کروں گا ان تمام علماء کو جنہوں نے پاکستان کے کونے کونے سے جوان, بوڑھے علماء, خواتین کو یہاں پہ اکٹھا کیا, اور خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا. چونکہ میں بیسیکلی میرا تعلق اسی علاقے سے ہے جہاں پر شہید نے آنکھ کھولی ہے, اور مجھے خدا نے یہ اعزاز بخشا ہے. میری امی فرماتی ہیں کہ جب آپ پیدا ہوئے تھے تو اس وقت بہت زیادہ برف پڑی ہوئی تھی, اور شہید اسی وقت ہمارے گھر آئے تھے, اور مجھے یہ افتخار انہوں نے بخشا ہے کہ انہوں نے خود میرے کانوں میں اذان اور اقامت شہید نے خود جا کے انہوں نے میرے کانوں میں تلاوت فرمائی ہے. مجھے یہ اعزاز خدا نے بخشا ہے. اس کے بعد یہ گزارش کر لوں گا, اپنے علاقے کے حوالے سے ایک شکوہ کروں گا. وہ یہ ہے کہ میرے علاقے کی بھی ایک عظیم بزرگوار شہید جو اسی اسلام آباد دن دہاڑے یہاں پر قتل کر دی گئے ہیں, شہید علامہ محمد نواز عرفانی اللہ مقامہ, وہ بھی ادھر قتل کر دی گئے ہیں. تقریباً 9 سال گزر گئے ہیں. اس کی شہادت کے حوالے سے کوئی معلومات, اس کے قاتل کا کوئی سراغ ابھی تک نہیں, ان کا کوئی پتہ نہیں چلا جا سکا ابھی تک کہ کن کے ہاتھوں وہ شہید کر دیے گئے ہیں. اس کے بعد بھی پورے علاقے میں ایک یتیمی کی لہر, ابھی تک ان کا کوئی بھی جبران نہیں کر سکا. اس کے حوالے سے بھی میں گزارش کروں گا کہ یہاں پر ان کی بھی ایک تصویر ہونی چاہیے. پرچنار کے بہت سارے شہداء ہیں. میں اس علاقے سے میرا تعلق ہے جہاں پر ایک سرزمین شہداء ہے. تو شہداء کی بعد جو ہماری ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ ہم اسی خط کے اوپر کڑے رہیں جن مقصد پاک کے لیے ہمارے شہیدوں نے قربانیاں دی ہیں. بقول ڈاکٹر علی شریعتی فرماتے ہیں کہ جو قتل کر دی گئے ہیں, جو شہید ہو گئے ہیں, انہوں نے تو راہ حسینی کے اوپر آقا حسین علیہ السلام کے ساتھ تجدید عہد کرتے ہوئے انہوں نے تو اپنی جانیں نچاور کر دی ہیں. اب جو رہ گئے ہیں ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ شہیدوں کے راہ پر چلتے رہیں. ذمہ داری ہماری یہ ہے. پرچنار کے حوالے سے جب سے ہماری ووڈ سیرمنی ہوئی ہے تب سے وہاں کی جو انتظامیہ ہے, خصوصاً مجلس وحدت المسلمین, ہماری ٹیم کے ساتھ ان کا جو رویہ ہے بہت زیادہ نامناسب رویہ ہے. اور اگر ہم وہاں پر جو پی ٹی آئی کے کارکنان ہیں ان سے بھی میرے شکوے یہ ہیں کہ اگر ہماری پولیٹیکلی آپ لوگوں کے ساتھ الائنس ہیں تو پھر حق بھی بنتا ہے کہ آپ ہمارے مجلس وحدت مسلمین کے جتنے بھی عہدیداران ہیں وہاں پر, یا جو بھی الیکٹ ہو کے وہاں پر آئے ہیں, ان کے ساتھ آپ اس طریقے سے رویہ روا رکھیں جس طریقے سے آپ مرکزی سطح پر ہمارا رویہ ہے. تو یہ گزارش میں آغاز صاحب سے بھی کرنا چاہوں گا کہ مقتدر جو وہاں پر ادارے ہیں ان سے بھی ہماری میٹنگز کرائیں, تاکہ جس بھاری مینڈیٹ کے ساتھ وہاں پر مجلس وحدت مسلمین جیتی ہے تو ان جو ٹینیور ہے وہاں پر اپنے علاقے کے بہترین طریقے سے وہاں پر ان کی ترجمانی بھی ہم کر سکیں. خدا سے دعا ہے کہ ہماری یہاں پر شرکت کو اپنی بارگاہ الہی میں شرف قبولیت عطا فرمائیں. والسلام علیکم وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ. بر محمد وآل محمد بلندتر صلوات.